بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج جس صورت کا ہم ترجمہ پڑھیں گے وہ سورۃ القدر۔ کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، سورۃ القدر۔ لیلۃ القدر تو آپ نے سنا ہوا ہے نا لفظ، شب قدر، لیلۃ القدر۔ لیلۃن کا کیا معنی ہوتا ہے؟ لیلۃن رات، لیلۃن رات، اور لیلۃ القدر قدر والی رات، یعنی لیلۃ القدر کا معنی قدر والی رات، اور شب قدر، شب بھی رات کو کہتے ہیں، اس کا بھی یہی معنی ہے، قدر والی رات۔ یہ کب ہوتی ہے لیلۃ القدر؟ مزید آگے آخری عشرہ میں، اور ہاں رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں، 5 طاق راتیں، 21، 23، 25، 27 اور 29، یعنی یہ راتیں 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں اور 27ویں اور 29ویں، ان 5 راتوں میں کوئی ایک ہوتی ہے لیلۃ القدر، جس کو کہا جاتا ہے قدر والی رات۔ کتنی قیمتی ہے اس کے بارے میں ایک حدیث سن لیں سورۃ القدر کے حوالے سے، کہ اس رات وہ کتنی اعلیٰ ہے، کتنی قیمتی ہے۔ صحیح بخاری مسلم میں حدیث مبارکہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور خالص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ پر ایمان بھی ہو اور نیت کون سی ہو؟ خالص اللہ کی رضا، کہ اللہ راضی ہو جائے، دنیاوی کوئی مقصد نہ ہو، ان 2 چیزوں کے پائے جانے کے ساتھ وہ اس رات کو عبادت کرے، ایمان بھی ہو اور خالص نیت ہو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ جس بندے نے اس کیفیت کے اندر اس رات کی عبادت کر لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ایک ہی رات کے بدلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کی فضیلت ہے، کتنی اعلیٰ ہے عبادت، نہیں اجر و ثواب کے لحاظ سے۔ آپ ترجمہ پڑھیں گے نا، اسی کے اندر بتلایا جائے گا کہ یہ کتنی اعلیٰ رات ہے، پھر وہاں میں آپ کو وہ جمع تفریق کر کے دیکھیں گے کہ کتنے سالوں کی عبادت سے یہ ایک رات اعلیٰ بن جاتی ہے۔ ترجمہ پڑھتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ انا کیا ترجمہ؟ بے شک، انزلنا ہو کس کو؟ قرآن مجید کو، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا، انا انزلناہ، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا، فی لیلۃ القدر، ہاں قدر والی رات میں یا لیلۃ القدر میں۔ کب نازل کیا اس کو؟ ہاں جی، لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ یہ لفظ نہیں بولنا آپ نے کہ لیلۃ القدر کی رات میں، لیلۃ القدر کی رات، یہ تو ترجمہ غلط ہو جائے گا نا، لفظ ہی غلط ہے۔ لیلہ کا معنی بھی رات ہے، اور قدر دوبارہ پھر ہم اردو میں بھی کہہ رہے ہیں قدر والی رات، ترجمہ ہو گیا نا لیلۃ القدر، قدر کی رات، قدر والی رات۔ اور اگر کہیں گے لیلۃ القدر والی رات، یہ صحیح نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے نا آب زمزم کا پانی، لفظ ٹھیک ہے یا غلط؟ اور زمزم کا پانی، یہ صحیح ہے، کیونکہ آب کا معنی بھی پانی ہے، آب زمزم یا پھر زمزم کا پانی، آب زمزم کا پانی نہیں، وہ تو الٹ ہو جاتا ہے، 2 دفعہ لفظ آیا، تکرار آ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ ہے لیلۃ القدر بس، یا پھر کہیں قدر کی رات، قدر والی رات، یا لیلۃ القدر، یہ نہیں صحیح ہوگا کہ لیلۃ القدر کی رات۔ توجہ فرمائیں، انا انزلناہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم نے اس کو نازل کیا، فی لیلۃ القدر، قدر والی رات میں، قرآن کو قدر والی رات میں اللہ نے نازل کیا۔ وما ادراک، ہاں شاباش بتائیں، پہلے پڑھا ہوا ہے، ہاں جی، آپ کو کس چیز نے معلوم کروایا؟ ما لیلۃ القدر، ہاں کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس چیز نے معلوم کروایا؟ اس کا بامعنی ترجمہ کیا ہے، نبی آپ کو کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟
بڑی عظمت والی رات ہے۔ آگے پھر بتایا کہ کیسی ہے وہ رات، لیلۃ القدری، معنی کرو لیلۃ القدر، ہاں جی، لیلۃ القدر کا یہی معنی ہے، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ بتلانے لگے ہیں کہ کتنی کو وہ اعلیٰ ہے۔ لیلۃ القدری، قدر والی رات، خیرن بہتر ہے، من الف شہر، ٹھیک ہے، بتائیں جو آپ کے ذہن میں ان لفظوں کو دو، الف کس کو کہتے ہیں اور شہر کس کو کہتے ہیں؟ شہرن کا کیا معنی ہے عربی میں؟ شہرن ہزار دنوں کے برابر، نہیں، شہرن کا معنی بتائیں آپ، مہینہ، اور الفن نہیں، مئتن کہتے ہیں 100 کو، الفن کہتے ہیں 1000 کو، مئتن 100، الفن 1000، تو من الف شہرن 1000 مہینے سے، الف شہر کا کیا معنی ہوگا؟ ہزار مہینے سے، ہاں جی، من آ گیا نا پیچھے، من الف شہر 1000 مہینے سے کیا ہے وہ رات؟ خیرن بہتر ہے۔ 1000 مہینے کی رات، یعنی 1000 مہینے سے یہ ایک رات بہتر ہے۔ اچھا، 1000 مہینے میں سال کتنے آتے ہیں؟ 1000 مہینہ ہو، ایک سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12، یہ 1000 مہینہ ہے، 1000 مہینے سے ایک رات افضل ہے، تو 1000 مہینے میں سال کتنے ہوں گے؟ ہاں جی، نہیں، 100 سے کچھ کم ہے، 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ کتنے سال؟ 83 سال 4 مہینے، 83 سال 4 مہینے، ایک رات کی عبادت 83 سال کی عبادت سے اعلیٰ ہے، یعنی 83 سال 4 مہینے۔ اب زندگی کتنی ہوتی ہے بندے کی؟ زیادہ سے زیادہ 60 سال، 70 سال، 80 سال، بس 80 سے اوپر تو اللہ کی خصوصی رحمت یہ ہے جو 80 سے بھی اوپر چلا جائے، وگرنہ نہیں، اس سے پہلے بس زندگی ختم ہو جاتی ہے بندے کی۔ اور 83 سال کی ایک رات جو ہے وہ 83 سالوں سے اعلیٰ بن جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سچ ہی فرما رہے ہیں نا کہ نبی وما ادراک، آپ کو کیا معلوم کہ ما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا ہے، آپ کو کس چیز نے معلوم کروایا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر تو 1000 مہینے سے افضل ہے، 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے۔ 1000 مہینہ سالوں میں تبدیل کریں تو 83 سال 4 مہینے۔ آپ دونوں سیدھے ہو کر بیٹھیں۔ تنزل الملائکۃ، نازل ہوتے ہیں، تنزل نازل ہوتے ہیں، الملائکۃ فرشتے، والروح اور روح الامین، جبریل امین ہے نا، جبریل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام، روح الامین، یہ سارے نام جبریل علیہ السلام کے ہی ہیں۔ ملائکہ کے اندر بھی جبریل ہیں، لیکن روح الامین کہہ کر اس کو علیحدہ کیا گیا ہے۔ ان کو بتائیں ضیاء صاحب ادھر۔ تنزل الملائکۃ، اترتے ہیں فرشتے، والروح اور روح الامین، یعنی روح الامین کون ہے؟ ہاں، جبریل علیہ السلام، فیہا، کس میں؟ نہیں، اس میں سے مراد کس میں؟ ہاں، لیلۃ القدر میں، قدر والی رات میں، لیلۃ القدر میں وہ اترتے ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ہاں، اپنے رب کے حکم کے ساتھ۔ اس رات کو فضیلت دیکھو کتنی ہے، فرشتے بھی اترتے ہیں اور جبریل امین بھی اترتے ہیں اسی رات میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے، من کل امر، ہر معاملے کے متعلق، ہر امر کے متعلق، من کل امر، ہر عمل کے مطابق، کل کا معنی ہر ہو گیا، من کا معنی کے متعلق یا سے، امرن کا معنی امر، حکم، ہر امر کے متعلق اس رات فرشتے اور جبریل امین نازل ہوتے ہیں۔ اصل میں وہ آپ نے سنا ہوگا نا، چلو میں وہ بات بتلاتا ہوں، یہ ایک آیت اور پوری کر لیں دوبارہ پھر دیکھیں۔ تنزل الملائکۃ، فرشتے اترتے ہیں، والروح اور روح الامین بھی، فیہا، اس میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے، من کل امر، ہر معاملے کے متعلق، ہر امر کے متعلق، سلام، سلامتی ہے، سراسر سلامتی ہے، سلام، سراسر سلامتی ہے، ہیا، یہ رات، یہ رات جو ہے نا یہ سراسر سلامتی ہے، حتیٰ مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک، یعنی صبح فجر طلوع ہوگی نا، جب فجر کی اذان کا ٹائم ہوگا، فجر کے طلوع ہونے تک یہ رات سراسر سلامتی ہے، اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، سراسر سلامتی ہی ہے، یہ رات
سراسر سلامتی فجر کے طلوع ہونے تک۔ اب دیکھیں جی تھوڑی سی اس کی تشریح میں دو چار باتیں ہیں۔ آپ نے سنا ہے نا کہ ایک عوام الناس میں ایک بات مشہور ہے اور ایک حقیقت میں ہے، ایک رات ایسی آتی ہے کہ پورے سال کا نظام اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ پورے سال میں جو کچھ ہونا ہے نا، جس نے پیدا ہونا، جس نے فوت ہونا، جو نظام چلے گا، سارے معاملات پورے سال کے اللہ فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے کہ چلاؤ اس کو۔ وہ رات کون سی رات ہوتی ہے؟ کیوں بھائی خبر ہے کہ وہ رات کون سی ہے؟ لوگوں میں تو مشہور ہے کہ وہ شب برات، نام بھی لوگوں نے شب برات رکھا ہوا ہے، پنجابی میں شب رات، شب برات، شعبان کی 15ویں رات، شعبان کے مہینے کی جو 15ویں رات ہے اس کے بارے میں لوگوں کو میں مشہور ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ اس میں سارے فیصلے ہوتے ہیں۔ کھلا پکانا چاہیے گھر کے اندر، جو اس آج کے دن کریں گے پورا سال اسی طرح رہے گا۔ زیادہ کھانا پکائیں گے، زیادہ چاول وغیرہ بنا کر، میٹھی ڈش بنا کر وہ لوگوں میں تقسیم کریں گے کہ پورا سال اسی طرح رہے گا۔ پھر ہمارے ہاں بھی پورا سال کیسے رہے گا؟ جس دن بناؤ گے اسی طرح ہو جائے گا۔ بھی جس دن زیادہ پکاؤ گے اسی دن پکے گا نا۔ ایک دن پکا کر اور کہیں کہ سارا سال اسی طرح رہے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ جب پکاؤ گے نہیں تو بنے گا کیسے؟ عجیب عجیب لوگوں میں باتیں مشہور ہیں، اور پھر وہ رات ہے ہی نہیں۔ نظام اللہ تعالیٰ سپرد کرتا ہے لیکن اس رات نہیں کرتا، وہ کب کرتا ہے؟ لیلۃ القدر کو کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، روح الامین نازل ہوتے ہیں، من باذن ربہم، اپنے رب کے اجازت سے آتے ہیں، من کل امر، ہر معاملے کے متعلق آتے ہیں، یعنی تمام معاملات اللہ تعالیٰ ان کے سپرد کرتا ہے۔ یہ لیلۃ القدر کو سارے معاملات سپرد کیے جاتے ہیں، اور قرآن مجید بھی اس بات پر گواہ ہے کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہے۔ قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا گیا، پھر اسی میں یہ رات رکھی گئی ہے۔ آخری عشرے کی 5 راتوں میں ایک لیلۃ القدر ہے، وہ ہر سال بدل کر آتی ہے، کوئی پتہ نہیں کسی کو کہ وہ کب ہوتی ہے۔ گزرنے کے بعد کچھ نشانیاں ہیں کہ آسمان پر جو سورج ہے اس کی شعاعیں اتنی تیز نہیں ہوں گی، تھوڑی سی مدھم ہوں گی، اس طرح کی نشانیاں، موسم اچھا ہوگا، لیکن وہ تو گزرنے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ 5 راتوں کو عبادت کریں، جو ہوگی ہمارے نصیب میں اللہ نے لکھ دی ہے۔ ہر رمضان میں کیا کریں، جب اللہ موقع دے دے، زندگی میں رمضان کا مہینہ آ جائے، غنیمت جان کر اس پر عمل کیا کریں۔ پتہ نہیں آئندہ سال یہ نصیب ہو یا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں اگر یہ رمضان نصیب کر دے نا آنے والا، تو ان 5 راتوں کو خوب اللہ کی عبادت کریں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، پوری رات سلامتی ہی سلامتی ہے فجر ہونے تک۔ ایک تو یہ بات یاد رکھیں کہ لیلۃ القدر یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ تمام معاملات طے کر دیتا ہے، وہ شب برات نہیں ہے، لیلۃ القدر یہی ہے رمضان کے اندر۔ دوسری بات یاد رکھنے کی آپ کی کہ 1000 مہینے میں کتنے سال ہوتے ہیں؟ 83 سال 4 مہینے، پوری بات یاد رکھیں، 83 سال 4 مہینے 1000 مہینے کے اندر ہیں۔ گویا کہ ایک رات کی عبادت 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے اعلیٰ ہے۔ یہ 2 باتیں آپ نے اس میں یاد رکھنی ہیں۔ باقی ترجمہ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، ذرا سماعت فرما لیں۔ انا انزلناہ، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا، بلکہ آپ پڑھیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے کتنے سال ہوتے ہیں 1000 مہینے میں؟ تنزل الملائکۃ، ہاں اترتے ہیں فرشتے، نازل ہوتے ہیں فرشتے، والروح، وہ کون ہے؟ اچھا، فیہا، کس میں؟ 27ویں رات نہ کہیں، لیلۃ القدر میں، ہاں، باذن ربہم من کل امر، ہاں ہر امر کے متعلق، امر حکم معاملات، سلام سراسر سلامتی ہے، ہیا یہ رات،
یہ سراسر سلامتی ہے، حتیٰ مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک، فجر کے طلوع ہونے تک یہ رات سراسر سلامتی ہے۔ حدیث بھی سنا دی اس کے متعلق کہ جو بندہ ایمان کی حالت میں اور خالص اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے اس رات عبادت کرے گا، اللہ اس کی زندگی کے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔